مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح۔ آپ دیکھیں کہ توبہ کے لفظی معنی پلٹ جانے کے ہیں۔ انسان جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور غلطی کا احساس ہونے پر وہ اپنے رب کے حضور اس کی ذات سے معافی کی امید لگاتا ہے اور گڑ گڑا کر معافی طلب کرتا ہے تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ دراصل دل میں پیدا ہونے والی ایک کیفیت یعنی شرمندگی یا ندامت کا نام ہے، جس کے پیدا ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی طلب کرتا ہے۔ گناہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ اے بنی آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا، تو جس حالت میں ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے پھر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں بھی اتنی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ اب دیکھیے، اب لفظ نصوح کو سمجھ لیتے ہیں۔ نصوح سے مراد ہے بالکل خالص۔ یہ لفظ نصیحہ سے ماخوذ ہے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اب اس سے یہ گناہ دوبارہ تردد نہ ہو تو اسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ یہ توبۃ النصوح کا شرعی مفہوم ایک حدیث سے ملتا ہے کہ ابن ابی حاتم نے زر بن حبیش کے واسطے سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن بن کعب سے توبۃ النصوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ یہی مطلب ہے۔ اور حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ و استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا کہ یہ توبۃ الکاذبین ہے۔ اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، اپنے جن فرائض سے غفلت ہو ان کو ادا کر، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ، آئندہ کے لیے عزم کر کے اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں بھلا دے گا جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے، اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک تو اسے معصیت کا خوگر بنا کر رکھا تھا تو نے، اسی طرح اب اسے تو اطاعت کا خوگر بنا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ توبۃ النصوح انسان کا عمل بدل دیتی ہے، اور اسی کے ذیل میں جو یہ توبۃ النصوح ناول ہے جو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، اب میرا خیال ہے کہ آپ اس کے مطلب سے بخوبی واقف ہو گئی ہوں گی۔ تو آئیے ہم اب اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ توبۃ النصوح مولوی نذیر احمد کا ماسٹر پیس ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ اردو کا پہلا ناول میرات العروس بھی انہی کا تصنیف کردہ ہے۔ یہ ناول مکالمے کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں ڈپٹی نذیر صاحب نے خاندان کے سربراہ نصوح کی توبہ کے بارے میں لکھا ہے، جسے حیضہ ہو جاتا ہے اور بستر مرگ پر غش کی حالت میں اپنی عاقبت کے حالات دیکھتا ہے، اور جب ہوش میں آتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ کی زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا عزم کر لیتا ہے۔ جب صحت یاب ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو غش کی حالت میں دیکھے ہوئے تمام واقعات بتاتا ہے اور اپنے سب بچوں کو جو ہر آفات میں مبتلا ہوتے ہیں راہ راست پر لانے کی تلقین کرتا ہے۔ چھوٹے بچے جلد ہی اس کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے کیونکہ ان کی عادت راسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ بڑا بیٹا اسی بات پر گھر سے نکل جاتا ہے، ایک ریاست میں فوج
فوجداری کے احکام سر انجام دیتے ہوئے زخمی ہو کر گھر آتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ اس ناول میں گھریلو اور اخلاقی ناچاکیوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اپنے بچوں کو کیسے راہ راست پر لایا جائے اور کیسے خانہ داری کی جائے، یہ سب کچھ اس ناول میں بتایا گیا ہے۔ یہ ناول 12 فصلوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہ ایک اصلاحی ناول ہے۔ اس ناول کا تعارف مالک رام نے لکھا ہے۔ دیکھیں کہ فصل اول میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سال دہلی شہر میں ہیضہ کی چپیٹ میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور اس آفت سے نسو بھی نہیں بچ پاتا۔ نسو کو خواب آور دوائی پلائی جاتی ہے جس کو پیتے ہی وہ سو جاتا ہے اور خواب دیکھتا ہے کہ فصل دو میں دکھاتے ہیں کہ جب نسو خواب سے جاگتا ہے تو اس کو اپنی بے مقصد بے دینی زندگی پر افسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے پورے خاندان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور نسو نے اپنی بیوی فہمیدہ سے مشورہ کیا کہ وہ بیٹیوں کی تربیت کرے اور میں بیٹوں کی تربیت کروں گا۔ فصل سوم میں دکھاتے کیا ہے کہ فصل سوم میں فہمیدہ اور اس کی بیٹی حمیدہ کی بات چیت درج ہے۔ حمیدہ نسو کی منجلی بیٹی ہے۔ فہمیدہ اس سے بات کرتی ہے اور اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے۔ حمیدہ پر ماں کی باتوں کا بہت برا اثر ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ چوتھی فصل میں دکھاتے ہیں کہ نسو اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے گفتگو کرتا ہے اور نسو کو پتہ چلتا ہے کہ سلیم بھی اماں کی قربت کی وجہ سے بہت سدھر چکا ہے۔ پنجم میں لکھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کہ فہمیدہ اور اس کی بڑی بیٹی نعیمہ کی نوک جھونک ہوتی ہے۔ فہمیدہ نعیمہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے لیکن وہ نماز کو اٹھک بیٹھک کہتی ہے۔ نعیمہ نسو کی بڑی بیٹی ہے جو اپنے خاوند کا گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ اس کے بعد جو چھٹی فصل میں دکھاتے ہیں کہ نسو اپنے منجھلے بیٹے علیم سے گفتگو کرتا ہے۔ پھر ساتویں فصل میں ہے کہ اس ناول کی سب سے اہم فصل ہے۔ اس فصل میں نسو اور اس کے بڑے بیٹے کلیم کی گفتگو ہوتی ہے اور نسو اپنے بیٹے کلیم کو بلاتا ہے مگر وہ نہیں آتا۔ فہمیدہ اور علیم کلیم کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں پر وہ نہیں آتا ہے۔ اس میں آٹھویں فصل میں کہ صالحہ اپنی خالہ زاد بہن نعیمہ کو آ کر بناتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اپنے گھر لے جاتی ہے۔ 9ویں فصل میں ہے کہ کلیم اپنے باپ نسو سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیتا ہے اور نسو کلیم کا خاص مقام اور شعر و شاعری سے بھری لائبریری کو جلا دیتا ہے جن کا نام عشرت منزل اور خلوت خانہ تھا۔ 10 میں دکھاتے ہیں کہ کلیم اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے ساتھ رہتا ہے اور پھر اپنے قربت دار فطرت کے یہاں رہتا ہے مگر دونوں جگہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور قید خانے کی ہوا کھاتا ہے، پھر باپ کی سفارش پر باہر آتا ہے۔ پھر 11 میں دکھاتے ہیں کہ 11ویں جو فصل ہے اس میں دکھاتے ہیں کہ کلیم نوکری کی تلاش میں دولت آباد جاتا ہے اور فوج میں شامل ہو جاتا ہے اور دوران لڑائی زخمی ہو جاتا ہے اور پھر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ 12ویں فصل میں دکھاتے ہیں کہ نعیمہ اپنی نیک بہن صالحہ کے گھر رہ کر خود بخود راہ راست پر آ جاتی ہے اور اپنی غلطی کے لیے معافی بھی مانگتی ہے۔ کلیم اپنی بہن کے گھر پر وفات پاتا ہے اور یہاں قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو اس ناول کے اہم کردار ہیں، نسو جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، فہمیدہ نسو کی بیوی ہے، کلیم نسو کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، نعیمہ نسو کی بڑی بیٹی ہے، حمیدہ نسو کی مجلی بیٹی ہے، صالحہ کلیم کی خالہ زاد بہن اور نعیمہ کی سہیلی ہے، علیم نسو کا منجلا بیٹا ہے، سلیم نسو کا چھوٹا بیٹا ہے اور مرزا ظاہر دار بیگ کلیم کا پھکڑ دوست ہے، فطرت نسو کا چچا زاد بھائی ہے، اس کے ساتھ کلیم گھر کی دولت اڑاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں جس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد نے اسے پیش کیا ہے تو اس میں بہت ساری جو ہیں فنی خوبیاں ہیں، بہت ساری اس میں باتیں ہیں جو کہ اخلاقی باتیں ہیں کہ مطلب کس طرح سے ہم ایک خاندان کی اصلاح کر سکتے ہیں، کس طرح سے جب انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں جب انسان سرشار ہوتا ہے، جب خدا کی معرفت انسان کے ذہن میں، اس کے شعور میں، اس کے وجود میں حل ہو جاتی ہے، مطلب وہ ایک طرح سے ذات خدا میں کھو جاتا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے جب خدا کی محبت، جب خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کے بندوں سے خود بخود محبت کرنے لگتا ہے اور پھر ہر غلط کام سے وہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں
اس طرح سے زندگی بسر کروں کہ حقوق العباد ہم سے ادا ہوتا رہے، خدا کا کوئی بھی بندہ میرے کسی فعل سے رنجیدہ نہ ہو، میرا کوئی فعل ایسا نہ ہو جس سے اللہ کا کوئی بندہ صدمے سے دوچار ہو، یا اسے تکلیف پہنچے، یا اسے اذیت پہنچے، یا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ایک دولت ہے، اور قطع رحمی جو ہے ایک عذاب ہے، کہ اللہ قرآن میں بارہا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں اور جو اپنے گھر خاندان والوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، جو لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، قبر میں مرنے کے بعد جو ایصال ثواب اس کے گھر والے اسے کرتے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتا، وہ مردے تک نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ اس نے جو خود نیک کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، وہ نیک کام کا بھی ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قطع رحمی کی ہے، اس نے اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے گھر خاندان والوں سے بدسلوکی کی، ان کا حق غصب کیا ہے، ان کی دل آزاری کی ہے، انہیں صدمات پہنچائے ہیں، ان سے گفتگو نہیں کی، ان سے تعلق قطع کر لیا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں وہ قبر میں بھی انسان کو اذیت پہنچاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے، جو اچھے عمل کرتا ہے یا جو برے عمل کرتا ہے، ان کا تعلق، ان کی سزا اور جزا کا تعلق صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق آخرت میں بھی ہے۔ جو اچھائی انسان کرتا ہے اس کی جزا انسان کو آخرت میں ملتی ہے، قبر میں ملتی ہے، جو سب سے تاریک منزل ہوتی ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا سب سے سخت ترین دن وہ ہوتا ہے جب وہ قبر کی پہلی رات میں مردہ قبر میں رہتا ہے۔ وہ زندگی میں خواہ اس نے کتنے ہی مصائب اٹھائے ہوں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہوں، کتنے ہی رنج اٹھائے ہوں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں، کتنی بیماریاں سہی ہوں، لیکن وہ تمام مصیبتیں اسے ہیچ نظر آتی ہیں قبر کی پہلی رات میں، جو مردے پہ عذاب نازل ہوتا ہے، جس فشار سے وہ گزرتا ہے، جس خوف سے وہ گزرتا ہے، جس تنہائی سے، جس کرب سے وہ گزرتا ہے۔ تو یہ نیکیاں جو ہیں وہ ایسے عالم میں، قبر کی تاریکی میں کام آتی ہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتا ہے، دوسروں سے نیک سلوک کرتا ہے، دوسروں سے نیکی سے پیش آتا ہے، کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا، کبھی کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتا، کبھی کسی کو رنجیدہ نہیں کرتا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی کسی مومن کا دل نہیں دکھاتا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو وہ کرتا ہے تو انسان یہ نہ سوچے کہ صرف اس کی جزا دنیا میں ہے، لوگ اس کو دنیا میں عزت دیں گے، نہیں، سب سے بڑی عزت دینے والا اللہ ہے، سب سے بڑی عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سزا اور جزا بے شک اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو آخرت میں دگنی تگنی چوگنی ہو کر ملتی ہیں، کہ انسان جو ایک عمل کرتا ہے اس کا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا کے آخرت میں دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں بہرحال۔ تو اس توبۃ النصوح میں ڈپٹی نذیر احمد نے اصلاحی ناول پیش کیا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان نماز کی طرف راغب ہو، اللہ سے محبت کرے، روزے کی طرف راغب ہو، اور بری چیزوں سے، بری صحبت سے انسان کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اور اسی کے ذیل میں جو ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس اردو ادب میں اس نے بہت شہرت ہوئی ہے، اور اسے پڑھ کر لوگوں نے کافی جو ہے وہ نصیحتیں حاصل کی ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ اس